شہریار ہاتھ میں چائے کا کپ اور کچھ فائلیں سنبھالے اندر داخل ہوا، جہاں ارحم خان زادہ لیپ ٹاپ پر تیزی سے کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ خان زادہ صاحب، خدا کا خوف کرو، ابھی صبح کے 8 بجے ہیں اور تم یوں کام پر ٹوٹ پڑے ہو جیسے کل دنیا ختم ہونے والی ہے۔ شہریار نے چائے کا کپ ارحم کی میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ ارحم نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے بغیر سائٹ پر پڑی فائل اٹھائی۔ شہریار، اگر تم کام کے وقت صرف باتیں کرنے آئے ہو تو باہر جا کر بیٹھو، مجھے آج ہر حال میں UK والی کلائنٹ کی رپورٹ چاہیے۔ او ہو، بندہ صبح صبح سلام دعا کرتا ہے، حال چال پوچھتا ہے، لیکن نہیں، جناب کو تو بس رپورٹ اور فائلوں کی پڑی ہے۔ شہریار نے سائٹ کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے ٹھنڈی آہ بھری۔ ویسے ایک بات بتاؤ، تمہارے سخت رویے کی وجہ سے آدھا اسٹاف تم سے ڈرتا ہے۔ ارحم نے لیپ ٹاپ بند کیا اور سیدھا ہو کر شہریار کی طرف دیکھا۔ مجھے اپنے اسٹاف سے ڈر یا پیار نہیں، صرف کام چاہیے۔ اور ہاں، جو نیا اسسٹنٹ رکھنا تھا نا، اس کا کیا ہوا؟ انٹرویوز ہو چکے ہیں، آج ایک لڑکی جوائن کر رہی ہے، نام ہے مہوش، بہت ضرورت مند لگ رہی تھی۔ شہریار نے سنجیدگی سے بتایا۔ ارحم نے اپنی کوٹ کا بٹن بند کیا اور کھڑا ہو گیا۔ ضرورت مند ہونا الگ بات ہے شہریار، کام میں لاپرواہی میں برداشت نہیں کروں گا، اسے بتا دینا۔ دوسری طرف شہر کے ایک چھوٹے سے اور پرانے محلے میں مہوش جلدی جلدی اپنے بیمار بھائی کا بستر درست کر رہی تھی۔ گھر کے حالات کافی خراب تھے، پینٹ اکھڑا ہوا تھا اور کمرے میں صرف ضروری سامان ہی موجود تھا۔ باجی، آپ کو پہلے دن ہی دیر ہو جائے گی، آپ جائیں، میں ٹھیک ہوں، 12 سالہ سامر نے کھانستے ہوئے کہا۔ مہوش نے پیار سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اسے بخار تھا لیکن وہ اپنے آنسو چھپاتے ہوئے مسکرائی۔ تم دوائی وقت پر لینا سامر، میں نے چچی سے کہا ہے، وہ تمہیں دوپہر کا کھانا دے دیں گی، بس تم اپنا خیال رکھنا۔ مہوش نے بیگ اٹھایا اور باہر نکلنے لگی کہ صحن میں اس کی چچی کھڑی مل گئی۔ ان کے چہرے پر روایتی ناگواری تھی۔ لو سن لو، چلی ہیں صاحبزادی نوکری کرنے۔ مہوش، ذرا یاد رکھنا، تمہارے باپ نے جو قرض لیا تھا نا، اس کی قسط اس مہینے وقت پر ملنی چاہیے، ورنہ میں اور تمہارے چچا مزید برداشت نہیں کریں گے۔ مہوش نے قدم رک گئے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور چچی کی طرف دیکھا۔ چچی، آج میرا پہلا دن ہے، پہلی تنخواہ ملتی میں آپ کو پیسے دے دوں گی، بس آپ سامر کا تھوڑا خیال رکھ لیجیے گا۔ ہم کوئی تمہارے ملازم نہیں ہیں جو تمہارے بھائی کی دیکھ بھال کرتے رہیں۔ کام پر جا رہی ہو تو جلدی واپس آنا، چچی نے منہ بنا کر کہا اور اندر چلی گئیں۔ خان زادہ انڈسٹریز میں مہوش کو اس کا ڈیسک دکھایا گیا۔ کام کا ماحول اس کے لیے بالکل نیا تھا، لیکن وہ چپ چاپ اپنا کام سیکھنے میں لگ گئی۔ دوپہر کے وقت شہریار اس کے ڈیسک کے پاس آیا۔ مس مہوش، آپ کا کام کیسا جا رہا ہے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ مہوش نے جلدی سے کھڑے ہو کر ادب سے کہا، جی سر، سب ٹھیک ہے، میں چیزیں سمجھ رہی ہوں۔ دیکھیں، گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، میں شہریار ہوں، یہاں کا مینیجر اور ارحم کا دوست۔ بس ایک بات کا خیال رکھیے گا، سر ارحم خان زادہ کام کے معاملے میں بہت سخت ہیں، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو سیدھا سچ بول دیجیے گا، بہانے بالکل پسند نہیں کرتے۔ جی سر، میں پوری کوشش کروں گی کہ کوئی غلطی نہ ہو، مہوش نے سر جھکا کر کہا۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ ارحم اپنے کیبن سے باہر نکلا۔ اس کی روبدار شخصیت اور سنجیدہ چہرہ نے پورے ہال میں ایک خاموشی سی پیدا کر دی۔ شہریار، کیا کلائنٹ کی فائل تیار ہے؟ ارحم نے چلتے پوچھا۔ جی ارحم، بالکل تیار ہے، مس مہوش ابھی وہی چیک کر رہی تھیں۔ ارحم کے قدم رک گئے۔ اس نے پہلی بار مہوش کی طرف دیکھا۔ مہوش نے گھبرا کر نظریں نیچے کر لیں۔ نہیں ہے؟ ارحم نے سرد لہجے میں پوچھا۔ جی سر، آج پہلا دن ہے، مہوش نے ہمت جمع کر کے جواب دیا۔ مجھے 10 منٹ میں وہ فائل میرے کیبن میں چاہیے، کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ ارحم نے اتنی بات کی اور اپنے کیبن میں چلا گیا۔ شہریار نے مہوش کی طرف دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، دیکھا، میں نے کہا تھا نا، اب جلدی سے فائل تیار کر لیں۔ 3 دن یوں ہی گزر گئے۔ مہوش دن رات محنت کر رہی تھی تاکہ وہ اپنی نوکری پکی کر سکے اور بھائی کے علاج کے لیے کچھ پیسے جوڑ سکے، لیکن حالات اس کا امتحان لینے پر تلے تھے۔ چوتھے دن شام کے وقت مہوش کو اس کے ہمسائے کی فون کال آئی۔ مہوش بیٹا، تم جلدی گھر آ جاؤ، سامر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، اس کے چکر آئے ہیں اور وہ بے ہوش ہو گیا، ہم اسے قریب کے ہسپتال لے کر جا رہے ہیں۔ مہوش کے ہاتھوں سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ کیا سامر، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ میں ابھی آتی ہوں۔ مہوش نے جلدی سے اپنا سامان سمیٹا۔ وہ سیدھی ارحم کے کیبن کی طرف بھاگی۔ اس نے بغیر ناک کیے کیبن کا دروازہ کھول دیا۔ ارحم اس وقت ایک اہم فائل دیکھ رہا تھا۔ کسی کے بغیر اجازت اندر آنے پر اس نے سخت نگاہوں سے اوپر دیکھا۔ یہ کیا طریقہ ہے مس مہوش؟ آپ کو تمیز نہیں ہے کہ کیبن میں کیسے آیا جاتا ہے؟ مہوش کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سر،
مجھے ایمرجنسی میں جانا ہے، میرے بھائی کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ ہسپتال میں، پلیز مجھے جانے دیں۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ ارحم نے کچھ لمحے اس کی حالت کو دیکھا، لیکن اس کا چہرہ اب بھی سپاٹ تھا۔ اگر آپ کو یوں اچانک جانا تھا تو اپنے مینیجر کو بتا دی، یہ میرا کیبن ہے، آئندہ اس طرح بلا اجازت اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے، جا سکتی ہیں آپ۔ مہوش نے کچھ کہے بغیر سر جھکایا اور تیزی سے کیبن سے باہر نکل گئی۔ شہریار جو باہر کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا فوراً اندر آیا۔ ارحم، وہ لڑکی بہت پریشان لگ رہی تھی، تم تھوڑا نرمی سے بھی بات کر سکتے تھے۔ شہریار، آفس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اگر ہر کوئی جذباتی ہو گئی اور کیبن میں گھسنے لگا تو کام کیسے ہوگا؟ مہوش بھاگتے ہوئے ہسپتال پہنچی۔ ڈاکٹر نے سامر کو ایمرجنسی میں رکھا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا تو مہوش کے چہرے پر خوف واضح تھا۔ ڈاکٹر صاحب، میرا بھائی کیسا ہے؟ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے اپنے دستانے اتارے۔ دیکھیے مس، بچے کی گردوں میں شدید انفیکشن ہے اور اس کے کچھ ٹیسٹ فوراً ہونے ہیں۔ اس کے علاوہ اسے بڑی دواؤں کی ضرورت ہے، جس کے لیے کم از کم 1 لاکھ روپے کا خرچ فوراً آئے گا۔ ڈاکٹر صاحب پلیز علاج شروع کریں، میں پیسوں کا بندوبست کرتی ہوں، میں کہیں سے بھی لاؤں گی۔ مہوش نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی۔ ہمیں اگلے 2 گھنٹے میں ڈپازٹ چاہیے، ورنہ ہم علاج آگے نہیں بڑھا سکیں گے۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر چلا گیا۔ اس نے اپنے چچا کو فون ملایا۔ چچا جی، سامر کی طبیعت بہت خراب ہے، ہسپتال میں 1 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں، پلیز میری مدد کر دیں، میں آپ کے ایک ایک پیسے کاٹ لوں گی۔ 1 لاکھ روپے؟ ہمارے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے مہوش، پہلے جو باپ کا قرض ہے وہ تو دیا نہیں جا رہا، اب 1 لاکھ روپے اور ہم کہاں سے دیں؟ ہم نے کسی سیٹ سے مانگو، جا کر نوکری کرتی ہو۔ چچا نے فون کاٹ دیا۔ مہوش نے بے بسی سے فون کو دیکھا۔ اس کے پاس اب صرف ایک ہی انسان بچا تھا جس کے سامنے جانے سے وہ ڈرتی تھی، ارحم خان زادہ۔ اس نے اپنے آنسو پوچھے ہمت جمع کی اور ہسپتال سے نکل آئی۔ بارش تیز ہو چکی تھی اور مہوش کے کپڑے جگہ جگہ سے بھیگ چکے تھے۔ وہ تیز قدم اٹھاتی ہوئی خان زادہ انڈسٹریز کی عمارت کے سامنے پہنچی۔ دفتر کا وقت ختم ہو چکا تھا اور زیادہ تر ملازمین گھر جا چکے تھے۔ مہوش نے کیبن کے باہر کھڑے ہو کر اپنے سانس بحال کی اور دھیرے سے دروازے پر دستک دی۔ اندر آ جائے۔ اندر سے ارحم کی بھاری آواز آئی۔ مہوش نے دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا۔ ارحم اپنی فائلیں سمیٹ رہا تھا، لیکن بھیگی ہوئی حالت میں مہوش کو دیکھ کر اس کے ہاتھ لمحے بھر کے لیے رک گئے۔ تم یہاں اس وقت؟ تم تو ہسپتال گئی تھی نا؟ ارحم نے ماتھے پر بل ڈال کر پوچھا۔ مہوش نے آگے بڑھ کر ارحم کی میز کے پاس ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ سر، مجھے آپ سے ایک بہت بڑی مدد چاہیے، میرے بھائی کی حالت بہت خراب ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اگر فوراً علاج شروع نہ ہوا تو وہ بچے گا نہیں۔ تو اس میں کیا کر سکتا ہوں مس مہوش؟ میں کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہوں۔ سر، مجھے پیسے چاہیے، 1 لاکھ روپے فوراً جمع کرانے اور آگے کے علاج کے لیے مزید پیسے۔ میں آپ کی ہر قسط اپنی تنخواہ سے کاٹتی رہوں گی، آپ چاہیں تو مجھ سے دن رات کام لے لیں، بس مجھے پیسے دے دیں۔ مہوش کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ ارحم نے اپنے دونوں ہاتھ میز پر رکھے اور مہوش کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کے چہرے پر ذرا برابر بھی رحم کے تاثرات نہیں تھے۔ مس مہوش، آپ کو یہاں کام کرتے ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں؟ صرف 4 دن، اور آپ مجھ سے اتنی بڑی رقم مانگ رہی ہیں۔ آپ کو پتہ بھی ہے پچھلے ہفتے ہی تم 50,000 روپے ایڈوانس لے چکی ہو۔ سر، وہ تو میں نے چچی کا قرضہ دینے کے لیے تھے تاکہ وہ ہمیں گھر سے نہ نکالیں، میں مجبور تھی سر۔ ارحم اچانک کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ اس نے ڈیسک پر ہاتھ مارا۔ مس مہوش، آپ آلریڈی 50,000 ایڈوانس لے چکی ہیں اور آپ کو مزید 10 لاکھ چاہیے۔ آپ کو یہ خیراتی سینٹر نظر آتا ہے؟ سر، میں کوئی بھیک نہیں مانگ رہی، میں کام کر کے اتار دوں گی۔ مہوش نے روتے ہوئے سسکیاں لیں۔ میری کمپنی کوئی بینک نہیں ہے جو ہر ضرورت مند لاکھوں کو روپے دے بانٹتی پھرے، اور مجھے ایسے ملازم بالکل نہیں چاہیے جو کام سے زیادہ اپنے ذاتی مسائل لے کر کیبن میں گھس آئیں۔ ارحم نے موڑ کر کھڑکی کی طرف منہ کر لیا۔ مہوش نے بوجھل قدموں سے اپنے بیگ سے ایک کاغذ نکالا۔ اس نے قلم سے چند سطریں لکھی۔ یہ میرا استعفیٰ ہے سر، آپ کو بہت شکریہ۔ مہوش نے اپنے آنسو پوچھے اور بنا پیچھے دیکھے کیبن سے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد شہریار کیبن کے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ یہ مہوش کا استعفیٰ ہے؟ کیا ہوا ارحم؟ وہ ابھی روتی بھی باہر گئی ہے۔ شہریار نے تشویش سے پوچھا۔ وہ مجھ سے 10 لاکھ روپے مانگ رہی تھی، کہہ رہی تھی بھائی بیمار ہے، میں نے منع کر دیا تو استعفیٰ دے کر چلی گئی۔ ارحم نے بغیر کسی تاثر کے کہا۔ شہریار نے اپنا سر پکڑ لیا۔ ارحم، تم پاگل ہو گئے ہو کیا تم نے سچ میں اسے بھگا دیا؟ شہریار، تم جانتے ہو میں کام کے معاملے میں کوئی جذباتی ڈرامہ نہیں سنتا، ہر دوسرے دن کوئی نیا مسئلہ لے کر آ جاتے ہیں لوگ۔ شہریار نے فائل میز پر رکھی۔ ارحم، وہ کوئی ڈرامہ نہیں کر رہی تھی، میں نے خود اس کے بھائی کی رپورٹس دیکھی ہیں،
اس کا 12 سالہ بھائی ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس کے باپ کے مرنے کے بعد اس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ اس کے چچا جان کا سارا حق ہڑپ کر چکے ہیں۔ وہ لڑکی واقعی مجبور تھی۔ تم یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ارم کی آواز میں پہلی بار تھوڑی تبدیلی آئی۔ تم نے موقع ہی کب دیا؟ تم تو بس اپنے اصولوں اور غصے کے پیچھے اندھے ہو جاتے ہو۔ اگر اس کے بھائی کو کچھ ہو گیا نا ارم، تو تم خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤ گے۔ شہریار نے تلخی سے کہا۔ ارہم نے گاڑی کی چابی اٹھائی۔ وہ کہاں رہتی ہے؟ ارہم نے جلدی سے پوچھا۔ مجھے اس کا ایڈریس معلوم ہے، میں بھی ساتھ چلتا ہوں، شہریار نے کہا، اور دونوں تیزی سے باہر کی طرف بھاگے۔ دوسری طرف مہوش جب اپنے گھر کی گلی میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کے باہر کچھ عجیب سی چہل پہل تھی۔ روشنی لگی ہوئی تھی اور کچھ لوگ جمع تھے۔ مہوش نے حیرت اور خوف کے عالم میں قدم تیز کیے۔ گھر کے اندر داخل ہوتی اس کے سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم زمین میں گڑ گئے۔ صحن میں اس کی چچی مسکرا رہی تھی اور چچا ایک بوڑھے 60 سالہ سیٹھ کے ساتھ بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ سیٹھ کے گلے میں سونے کی بڑی سی زنجیر تھی اور چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ سامنے کمرے کے کونے میں چارپائی پر پڑا بے سود تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے چچی؟ مہوش نے گھبرا کر پوچھا۔ چچی نے آگے بڑھ کر مہوش کا بازو زور سے پکڑا۔ آ گئی صاحبزادی، شکر ہے عقل آئی۔ دیکھو یہ سیٹھ کریم ہے، تمہارے چچا نے جو 15 لاکھ کا قرضہ لیا تھا نا، سیٹھ صاحب نے وہ سب معاف کر دیا اور سامر کے علاج کے تمام اخراجات بھی اٹھانے کو تیار ہیں۔ مہوش نے بے یقینی سے چچی کو دیکھا۔ لیکن اس کے بدلے میں؟ سیٹھ کریم نے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ بدلے میں کچھ نہیں بیٹی، بس آج ہی ہمارا نکاح ہوگا اور تم میرے گھر چلو گی۔ تمہارے بھائی کا علاج بھی میں اچھے ہسپتال سے کروا دوں گا۔ مہوش کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا چچا، آپ میری عزت کا سودا کر رہے ہیں۔ میں اس بوڑھے سے شادی کبھی نہیں کروں گی۔ چچا غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور مہوش کو زور سے تھپڑ مارا۔ مہوش نیچے گر پڑی۔ زبان سنبھال کر بات کر، تیرے پاس کوئی اور راستہ ہے؟ تیرے بھائی کی سانسیں نکل رہی ہیں، ہسپتال والے پیسے مانگ رہے ہیں۔ خاموشی سے گھونگھٹ اوڑھ اور نکاح کے لیے بیٹھ، ورنہ تیرے بھائی کو ابھی سڑک پر پھینک دوں گا۔ چچا نے دھمکی دی۔ مہوش نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا جو درد سے تڑپ رہا تھا۔ اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ اس نے روتے ہوئے اپنا سر جھکا لیا۔ چچی نے فوراً اس کے سر پر سرخ چادر ڈالی اور اسے کرسی پر بٹھا دیا۔ مولوی صاحب نے رجسٹر کھولا اور نکاح پڑھانا شروع کیا۔ مہوش بی بی، کیا آپ کو کریم بخش ولد غلام بخش اپنے نکاح میں؟ مولوی صاحب کا جملہ بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ باہر کا مرکزی دروازہ اتنی زور سے کھلا کہ دیوار سے جا ٹکرایا۔ یہ نکاح نہیں ہو سکتا، ایک روب دار اور سرد آواز پورے صحن کو جیسے منجمد کر دیا۔ ارحم خان زادہ گیٹ پر کھڑا تھا، اس کے پیچھے شہریار بھی موجود تھا۔ سیٹھ کریم غصے سے کھڑا ہو گیا۔ کون ہو تم؟ اور ہمارے خاندانی معاملے میں ٹانگ اڑانے والے تم ہوتے کون ہو؟ اس نے سیٹھ کریم کو سر سے پاؤں تک تحقیر آمیز نظروں سے دیکھا۔ کون ہو تم؟ سیٹھ پر غرایا۔ ارحم نے ایک نظر مہوش پر ڈالی جس نے بے یقینی سے اپنا گھونگھٹ تھوڑا سا اٹھا کر ارحم کو دیکھا تھا۔ ارحم نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی جیبوں میں ڈالے، بولا، چونکہ اس لڑکی نے مجھ سے جو قرض لیا تھا وہ تمہارے اس 15 لاکھ سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے اس کی عزت، اس کی مجبوری اور اس کا یہ نکاح اب صرف میرے ساتھ ہوگا۔ صحن میں سناٹا چھا گیا۔ چچا نے غصے سے آگے بڑھ کر ارحم کا گریبان پکڑنے کی کوشش کی، لیکن شہریار نے فوراً بیچ میں آ کر اس کا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ ہوش میں آؤ، کون ہو تم؟ ہمارے گھریلو معاملوں میں بولنے والے تم ہوتے کون ہو؟ چچا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ ارحم نے چچا کے ہاتھ کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے کوٹ کا بٹن ٹھیک کیا۔ میں خانزادہ انڈسٹریز کا مالکانہ اختیار رکھتا ہوں، ارحم خانزادہ، اور جس لڑکی کا سودا تم اس بوڑھے سے کر رہے ہو وہ میری ملازم ہے، اس کے سر پر میری کمپنی کا لاکھوں کا قرضہ ہے۔ سیٹھ کریم نے غصے سے اپنی لاٹھی زمین پر ماری۔ ارحم خانزادہ ہو یا کوئی اور ہو، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اس کے باپ کے قرض کے بدلے اس کے چچا نے اس کا رشتہ مجھ سے طے کیا ہے، تم بیچ میں آنے والے کون ہوتے ہو؟ ارحم نے سیٹھ کریم کی طرف ایک سرد نگاہ ڈالی۔ میں نے کہا نا، اس پر میرا قرض تمہارے اس قرض سے کہیں زیادہ ہے، اور جو رقم تم نے اس کے چچا کو دی ہے وہ تمہیں صبح تک تمہارے اکاؤنٹ میں مل جائے گی، لیکن یہ لڑکی یہاں سے صرف میرے ساتھ جائے گی۔ مہوش نے بے یقینی سے گھونگھٹ بالکل پیچھے ہٹا دیا۔ سر آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مہوش کی آواز کانپ رہی تھی۔ آپ نے تو مجھے پیسے دینے سے منع کر دیا تھا، پھر آپ یہاں؟ ارحم نے مہوش کی طرف دیکھا۔ میں نے اپنا فیصلہ بدل لیا ہے مس مہوش، اب تم خاموشی سے اٹھو۔ ارحم نے کہا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ چچی نے چیخ کر کہا، ہم اپنی بھتیجی کو یوں کسی غیر مرد کے ساتھ نہیں بھیج سکتے، محلے والے کیا کہیں گے؟ ارحم نے اپنے ڈرائیور کو اشارہ کیا۔ ڈرائیور نے فوراً ایک بریف کیس لا کر صحن میں رکھا اور اسے کھول دیا۔
اس میں نوٹوں کی گڈیاں چمک رہی تھی. یہ 20 لاکھ روپے ہیں. اس میں تمہارا قرض بھی ہے اور اس لڑکی کے بھائی کا علاج بھی. مولوی صاحب، ارحم نے نکاح خواہ کی طرف رخ کیا. نکاح کا فارم دوبارہ تیار کیجیے. دولہے کا نام ارحم خانزادہ لکھیں. صحن میں موجود تمام لوگ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے. مہوش کے چچا نے بریف کیس کی طرف دیکھا اور ان کی نیت ڈگمگا گئی. سیٹھ کریم نے غصے میں آ کر چچا کو گھورا. تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، مجھے میرا پیسہ واپس چاہیے. سیٹھ کریم غصے سے بڑبڑاتا ہوا وہاں سے نکل گیا. مولوی صاحب نے گھبرا کر ارحم اور مہوش کی طرف دیکھا. بیٹا، کیا تم اس نکاح کے لیے تیار ہو؟ مہوش نے سسکتے ہوئے اپنے بھائی سامر کی طرف دیکھا جو چارپائی پر بے سود پڑا تھا. اس کے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں تھا. ارحم کی سخت گیر اپنی جگہ، لیکن وہ کم از کم اس بوڑھے سیٹھ سے بہتر تھا. جی، مہوش نے روتے ہوئے سر جھکا دیا. چند منٹوں بعد ایجاب و قبول کا عمل مکمل ہو گیا. فارم پر ارحم اور مہوش نے دستخط کر دیے. نکاح کے فوراً بعد ارحم نے شہریار کی طرف دیکھا. شہریار، ایمبولینس باہر کھڑی ہے. سامر کو فوراً سٹی ہاسپٹل منتقل کرو اور بہترین ڈاکٹروں کی ٹیم کو کال کرو. سارے اخراجات میرے اکاؤنٹ سے جائیں گے. ٹھیک ہے ارحم، تم بالکل فکر مت کرو. شہریار نے فوراً باہر کی طرف قدم بڑھائے. اٹھو، گاڑی باہر کھڑی ہے. مہوش نے اپنے بھائی کو ایمبولینس میں جاتے دیکھا اور پھر چپ چاپ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے ارحم کے پیچھے چل دی. بارش دوبارہ ہلکی ہلکی شروع ہو چکی تھی اور شیشے پر پانی کی بوندیں رقص کر رہی تھیں. ارحم ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا خاموشی سے سامنے دیکھ رہا تھا، جبکہ مہوش پچھلی سیٹ پر کونے میں دبکی بیٹھی تھی اور مسلسل روئی جا رہی تھی. ارحم نے شیشے سے اس کی طرف دیکھا اور ٹھنڈی سانس لی. اب رونا بند کرو. تم جو چاہتی تھی وہی ہوا ہے. تمہارے بھائی کا علاج شروع ہو چکا ہے اور وہ بوڑھا سیٹ اب تمہارے قریب ہی نہیں آئے گا. مہوش نے تڑپ پر ارحم کی طرف دیکھا. میں نے آپ سے اپنی عزت کا سودا کرنے کو نہیں کہا تھا سر. میں نے صرف اپنے بھائی کی زندگی کے لیے قرض مانگا تھا. آپ نے مجھے خرید لیا. ارحم نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی. میں نے تمہیں خریدا نہیں ہے مہوش، میں نے تمہیں اس دلدل سے نکالا ہے. اگر میں وقت پر نہیں پہنچتا تو تم اس بوڑھے کے گھر میں غلام بن کر رہ جاتی. تو اب میں بھی کون سی آزاد ہوں؟ مہوش نے سسکی لی. آپ نے مجھ سے شادی صرف اپنے غرور اور اپنے پیسوں کے زوم میں کیے. آپ نے مجھے اپنے احسان تلے دبا دیا ہے. ارحم نے بریک لگائی. گاڑی ایک جھٹکے سے خانزادہ حویلی کے بڑے سے گیٹ کے سامنے رک گئی. سنو مس مہوش، یا اب مجھے تمہیں مسز ارحم خانزادہ کہنا چاہیے. ارحم نے مڑ کر مہوش کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا. مجھے اپنی صفائیاں دینے کی عادت نہیں ہے. جو میں نے کیا وہ اس وقت کا واحد حل تھا. اب چپ چاپ اندر چلو. وہاں میری والدہ تمہارا انتظار کر رہی ہیں اور ان کا سامنا کرنا تمہارے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا. مہوش کا دل دھک سے رہ گیا. ڈرائنگ روم میں روشنیوں سے جگمگا رہا تھا. ارحم کی والدہ بیگم بلقیس خانزادہ صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی. پاس ہی ان کی بھانجی نازش بھی بیٹھی تھی جو ارحم کی پسندیدگی کی دعویدار تھی. جب ارحم مہوش کے ساتھ لیے اندر داخل ہوا تو بلقیس بیگم کے ہاتھ میں موجود تسبیح رک گئی. نازش نے مہوش کو بھیگے ہوئے عام سے کپڑوں اور اس کے چہرے پر بکھرے آنسوؤں کو تحقیر آمیز نظروں سے دیکھا. ارحم، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ تم اس لڑکی کو اس وقت اپنے ساتھ کیوں لائے ہو؟ بلقیس بیگم کی آواز میں سختی تھی. ارحم نے مہوش کا ہاتھ تھاما. امی، یہ مہوش ہے، میری بیوی اور خانزادہ حویلی کی نئی بہو. کیا؟ نازش صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی. ارحم، تم اپنا دماغی توازن کھو چکے ہو. اس بازار جیسے حالات سے اٹھی لڑکی سے تم نے شادی کر لی؟ بلقیس بیگم نے غصے سے کھڑے ہو کر ارحم کے سامنے قدم رکھا. ان کا چہرہ زرد ہو چکا تھا. تم نے ایک نوکرانی، ایک غریب لڑکی کو خانزادہ خاندان کی بہو بنایا ہے. تمہیں اپنی خاندانی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں آیا ارحم؟ ارحم نے اپنی ماں کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی لیکن بلقیس بیگم نے اپنا ہاتھ جھڑک دیا. امی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا. نکاح ہو چکا ہے اور مہوش اب میری عزت ہے. میں اس حویلی میں اس کی ذلت برداشت نہیں کروں گا، ارحم نے حتمی لہجے میں کہا. بلقیس بیگم نے مہوش کو گھورا. ٹھیک ہے ارحم، تم نے اب اپنے باپ کے نام کی عزت مٹی میں ملا دی، لیکن یاد رکھنا یہ لڑکی اس حویلی کی مالکن کبھی نہیں بن سکتی. میں اسے کبھی دل سے قبول نہیں کروں گی. بلقیس بیگم غصے سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی. نازش نے بھی مہوش کو زہریلی نظروں سے دیکھا. تم نے ارحم کو کسی جادو سے اپنے جال میں پھنسایا ہے نا؟ میں دیکھتی ہوں تم اس حویلی میں کتنے دن ٹکتی ہو. وہ بھی چلی گئی. ڈرائنگ روم میں صرف ارحم اور مہوش رہ گئے. ارحم نے مہوش کی طرف دیکھا. اوپر پہلے کمرے میں چلی جاؤ، وہاں تمہیں ضرورت کا سامان مل جائے گا. مہوش نے کوئی جواب نہیں دیا اور چپ چاپ سیڑھیاں چڑھنے لگی.
اسی رات شہر کے ایک دوسرے کونے میں ایک بڑی حویلی کے تاریک کمرے میں چودھری سولت اپنے ہاتھ میں شیشے کا گلاس لیے بیٹھا تھا۔ کمرے میں سیٹھ کریم اور مہوش کا چچا ڈرے ہوئے کھڑے تھے۔ تم دونوں بیوقوفوں سے ایک کام ٹھیک سے نہیں ہوا، چودھری سولت کی بھاری اور زہریلی آواز گونجی۔ تم نے اس لڑکی کا سودا ارحم خانزادہ سے کروا دیا۔ چودھری صاحب، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ ارحم خود وہاں پولیس اور پیسے لے کر پہنچ گیا اور زبردستی نکاح کر لیا۔ چچا نے کانپتے ہوئے صفائی دی۔ چودھری سولت نے گلاس میز پر پٹخا جس سے وہ چڑھک گیا۔ اس کی آنکھوں میں پرانی دشمنی کی آنکھ بھڑک رہی تھی۔ ارحم خانزادہ، تو نے میرے پرانے حساب چکت کرنے کے بجائے میری بساط کا مہرہ ہی چھین لیا۔ تجھے کیا لگتا ہے کہ تو اس لڑکی کو بچا لے گا؟ چودھری سولت نے ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے آدمی کو اشارہ کیا۔ سٹی ہسپتال میں جو اس لڑکی کا بھائی داخل ہے، اس کی سانسوں کی ڈور اب ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ ارحم خانزادوں کو تڑپانے کا مزہ اب آئے گا۔ چودھری سولت کے اس منصوبے کا نہ تو ارحم کو علم تھا اور نہ ہی مہوش کو، جو اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھی اپنی تقدیر پر رو رہی تھی۔ اگلی صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی حویلی میں چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ مہوش رات بھر جاگتی رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس نے الماری میں سے ایک سادہ سا سوٹ نکالا جو رات شہریار نے ہسپتال سے آتے ہوئے اس کے لیے بھجوایا تھا، اور پہن کر نیچے آ گئی۔ ڈرائنگ روم میں بلقیس بیگم چائے پی رہی تھی اور نازش ان کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ مہوش کو دیکھتے ہی دونوں کے چہروں پر بیزاری کے تاثرات پھیل گئے۔ آ گئی صاحبزادی، اتنی دیر سے سو کر اٹھنے کی عادت ہے کیا تمہاری؟ بلقیس بیگم نے چائے کا کپ نیچے رکھتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا۔ مہوش نے نظریں نیچے کر لی اور مدھم آواز میں بولی، جی خالہ جان، معاف کیجیے گا، مجھے خبر نہیں ہوئی۔ خالہ جان نہیں، بیگم صاحبہ کہو۔ نازش نے فوراً بات کاٹی اور طنز سے مسکرائی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ارحم سے شادی کر کے تم اس حویلی کی مالکن بن گئی ہو؟ تمہاری جگہ اس گھر کے نوکروں سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ مہوش نے اپنے ہتھیلیوں کو بھیجا، لیکن خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت کسی سے بحث کرنا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اتنے میں ارحم اپنے کمرے سے نیچے اترا۔ وہ بلیک سوٹ میں ملبوس تھا اور ہمیشہ کی طرح اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ آپ کس لہجے میں بات کر رہی ہیں؟ ارحم نے نازش اور اپنی ماں کو گھورتے پوچھا۔ ہم بالکل ٹھیک بول رہے ہیں ارحم۔ بلقیس بیگم اٹھ کھڑی ہوئیں۔ تم نے اس غریب لڑکی کو سر پر چڑھا رکھا ہے۔ تم بھول رہے ہو کہ اس کے باپ نے ہمارے نام پر کیسا داغ لگایا تھا۔ یہ بات سنتے ہی مہوش نے تڑپ کر اوپر دیکھا۔ میرے والد نے کیا کیا تھا؟ ارحم کا چہرہ لمحے بھر میں سخت ہو گیا۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا۔ امی، مہوش کو اس معاملے میں گھسیٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہ گھسیٹو؟ نازش نے بیچ میں قدم رکھا۔ مہوش کو بھی تو پتہ چلے کہ جس باپ کو وہ شریف سمجھتی ہے، اس نے چودھری سولت کے ساتھ مل کر تمہارے باپ کے بزنس کو تباہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ دشمنی نئی نہیں ہے مہوش۔ مہوش کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا باپ جو ایک سیدھا سادہ انسان تھا، اس پر اتنا بڑا الزام، یہ جھوٹ ہے۔ مہوش کی آواز روند گئی۔ میرے ابو نے کبھی کسی کا برا نہیں کیا۔ ارحم نے مہوش کا بازو پکڑا اور اسے اپنے قریب کیا۔ مہوش، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ نہیں سر، مجھے سچ جاننا ہے۔ آپ نے مجھ سے شادی اس لیے کی تاکہ آپ مجھ سے بدلہ لے سکیں؟ مہوش نے ارحم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ارحم نے اپنے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی کی اور ایک گہری سانس لی۔ میں نے کہا نا، کمرے میں جاؤ۔ مہوش نے مزید کچھ نہیں کہا اور روتی ہوئی اوپر کی طرف بھاگ گئی۔ خانزادہ انڈسٹریز کے مینیجر روم میں شہریار اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا کہ ارحم داخل ہوا۔ اس کے چہرے سے شدید تناؤ صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ کیا ہوا ارحم؟ حویلی میں سب ٹھیک ہے؟ شہریار نے لیپ ٹاپ سائے پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ ارحم نے اپنی ٹائی کی گرہ ڈھیلی کی اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ امی اور نازش نے مہوش کو ماضی کی باتیں بتا دیں۔ وہ سمجھ رہی ہے کہ میں نے اس سے بدلہ لینے کے لیے شادی کی ہے۔ شہریار نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ ارحم، تم عجیب ہو یار، تم اسے سچ کیوں نہیں بتا دیتے؟ تم اسے کیوں نہیں بتاتے کہ اس کے چچا اور چودھری سولت نے مل کر اس کے باپ کو بدنام کیا تھا؟ اس کا باپ بے گناہ تھا اور تم یہ بات سالوں سے جانتے ہو۔ اگر میں نے اسے بھی یہ بتایا تو وہ مزید ٹوٹ جائے گی شہریار۔ ارحم نے میز پر مکہ مارا۔ اس وقت سب سے اہم سامر کی جان بچانا ہے۔ سامر کی حالت کیسی ہے؟ شہریار نے پوچھا۔ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اس کے گردے کے ٹرانسپلانٹ کے لیے فوراً ڈونر چاہیے، ورنہ اگلا 48 گھنٹہ اس کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنے ذرائع سے بات کی ہے، جلدی ڈونر مل جائے گا۔ شہریار نے ارحم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یار ارحم، تم باہر سے جتنی بھی برف کے پہاڑ بنو، لیکن اندر سے تم بہت نرم ہو۔ کاش بھابھی تمہاری اس سچائی کو دیکھ سکیں۔ ارحم نے کچھ نہ کہا، بس چپ چاپ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔
اسی دوبارہ سٹی ہسپتال کے ICU روم کے باہر ایک نرس خاموشی سے داخل ہوئی. اس کے ہاتھ میں ایک سرنج تھی اور اس کا چہرہ ماسک کے ڈھکا ہوا تھا. سامر بیڈ پر بے ہوش پڑا تھا اور مانیٹر پر اس کی دل کی دھڑکنیں چل رہی تھیں. نرس نے چاروں طرف دیکھا، کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا اور سرنج میں سے دوا نکال کر سامر کی ڈرپ میں ملانے لگی. اسی وقت ہسپتال کے کوریڈور میں شہریار فون پر بات کرتا ہوا آ رہا تھا. ہاں آرم، میں ہسپتال میں ہی پہنچ گیا ہوں. میں ذرا سامر کو دیکھ کر ڈاکٹر سے ڈونر کی رپورٹ لیتا ہوں. شہریار جیسے ہی سامر کے کمرے کے پاس پہنچا، اس نے دیکھا کہ باہر کھڑا سیکیورٹی گارڈ غائب تھا. شہریار کو فوراً شک ہوا. اس نے شیشے سے اندر جا کر تو نرس کو ڈرپ میں کچھ ملاتے دیکھ لیا. ارے یہ کیا کر رہی ہے تم؟ شہریار نے فوراً دروازہ کھولا اور اندر جھپٹا. نرس نے گھبرا کر سرنج نیچے گرائی اور شہریار کو دھکا دے کر باہر کی طرف بھاگی. رکو اسے، سیکیورٹی! شہریار نے چیخ کر آواز لگائی اور اس کے پیچھے بھاگا. ہسپتال کے مین گیٹ پر گارڈز نے اس نرس کو پکڑ لیا. شہریار نے بھاگتے ہوئے اس کا ماسک نیچے کھینچا. وہ کوئی نرس نہیں بلکہ ایک اوباش قسم کا آدمی تھا جو عورت کے کپڑوں میں چھپا ہوا تھا. کون ہو تم اور سامر کی ڈرپ میں کیا ملا رہے تھے؟ شہریار نے اس کا گریبان پکڑ کر غصے سے پوچھا. وہ آدمی ڈر کے مارے کانپنے لگا. مجھے چودھری سہولت صاحب نے بھیجا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اس لڑکی کو زہر دے کر مار دو تاکہ ارحم خانزادہ کو جھٹکا لگے. شہریار کا خون کھول اٹھا. اس نے فوراً ارحم کو فون ملایا. 10 منٹ میں ارحم ہسپتال پہنچ گیا. پولیس بھی وہیں موجود تھی اور اس آدمی کو حراست میں لے چکی تھی. ارحم نے اس آدمی کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر خون خوار تاثرات آ گئے. اس نے پولیس والے کے سامنے اس آدمی کے چہرے پر زوردار مکہ مارا. چودھری سہولت کو کہنا کہ اگر میری بیوی یا اس کے بھائی کو ذرا سا بھی نقصان پہنچا تو میں اس کا پورا خاندان زمین میں گاڑ دوں گا. ارحم غصے سے دھاڑا. ڈاکٹر باہر آیا اور اس نے ارحم کو سائڈ پر بلایا. مسٹر ارحم، ہم نے بچے کی ڈرپ وقت پر ہٹا دی لیکن اس کے گردے کی حالت مزید خراب ہو گئی ہے. ہمیں اگلے 6 گھنٹے کے اندر ڈونر چاہیے ورنہ ہم اسے نہیں بچا سکیں گے. ارحم نے اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے. اس کی آنکھوں میں شدید بے بسی آ گئی. اسی وقت مہوش، جس کو شہریار نے حالات کی خبر دیے بغیر صرف ہسپتال بلایا تھا، وہاں پہنچ گئی. اس نے ارحم کو یوں پریشان دیکھا تو اس کا دل زور سے دھڑکا. سر، سامر ٹھیک ہے نا؟ کیا ہوا ہے اسے؟ مہوش نے تڑپ کر پوچھا. ارحم نے مہوش کی طرف دیکھا. اس کا دل چاہا کہ وہ اسے گلے سے لگا کر کہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس نے خود کو سنبھالا. مہوش، سامر کو فوراً گردے کا عطیہ چاہیے ورنہ. ارحم بات پوری نہ کر سکا. مہوش کا جسم شل ہو گیا. میری کڈنی لے لیں، میرا بلڈ گروپ سامر سے ملتا ہے. ڈاکٹر صاحب میرا ٹیسٹ کریں. ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلایا. ہم نے آپ کی رپورٹس پہلے ہی چیک کی تھی مسز ارحم. آپ کا بلڈ گروپ اور ٹشو میچ نہیں کرتے. آپ ڈونیٹ نہیں کر سکتی. مہوش ہسپتال کے فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. یا اللہ میرے بھائی کو بچا لے. میں کس کے پاس جاؤں؟ ارحم نے مہوش کی طرف دیکھا. پھر اس نے ایک لمبا سانس لیا جیسے اس نے کوئی بڑا فیصلہ کر لیا ہو. وہ ڈاکٹر کے پاس گیا اور اسے اپنے ساتھ الگ کمرے میں لے گیا. ڈاکٹر، میرا بلڈ گروپ چیک کرو. اگر میرا ٹشو میچ ہوتا ہے تو میری کڈنی سامر کو لگا دو. ڈاکٹر نے حیرت سے ارحم کو دیکھا. مسٹر ارحم، آپ جانتے ہیں یہ کتنا بڑا رسک ہے. آپ ایک زبردست بزنس مین ہیں اور یہ عمل آپ کی اپنی صحت کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. مجھے کوئی پرواہ نہیں، ٹیسٹ کرو فوراً، ارحم نے حتمی لہجے میں کہا. 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر کمرے سے باہر آیا. اس کے ہاتھ میں رپورٹس تھیں. شہریار اور مہوش دونوں انتظار کر رہے تھے. ارحم بھی وہیں کھڑا تھا. اس کا چہرہ بالکل خاموش تھا. معجزہ ہوا ہے، ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا. مسٹر ارحم خانزادہ کا بلڈ گروپ اور ٹشو بچے کے ساتھ 99% میچ کر گئے ہیں. ہم آپریشن شروع کر سکتے ہیں. مہوش نے بے یقینی سے ارحم کی طرف دیکھا. اس کی آنکھیں پھیلی کی پھیلی رہ گئیں. وہ شخص جس سے وہ نفرت کری تھی، جو اس کا سخت گیر باس تھا، وہ اپنے دشمن کے بیٹے یعنی اس کے بھائی کے لیے اپنی کڈنی دینے جا رہا تھا. سر آپ، مہوش کی زبان سے صرف اتنا ہی نکل سکا. ارحم نے مہوش کی طرف دیکھے بغیر سرد لہجے میں کہا. میں یہ تم پر کوئی احسان نہیں کر رہا مہوش، میں صرف اپنا فرض پورا کر رہا ہوں. ارحم آپریشن تھیٹر کے اندر چلا گیا. مہوش شیشے کے باہر کھڑی اندر دیکھتی رہی جہاں ارحم اور اس کا بھائی دونوں اسٹریچر پر لیٹے ہوئے تھے. اس کا دل پچھتاوے اور جذباتی صدمے سے پھٹ رہا تھا. 3 گھنٹے بعد آپریشن تھیٹر کے باہر کا ریڈ سائن آف ہو گیا. ڈاکٹر باہر آیا اور اس نے خوشخبری دی. آپریشن کامیاب رہا، بچہ بالکل محفوظ ہے اور مسٹر ارحم بھی خطرناک حد سے باہر ہیں. مہوش نے شکر کا سانس لیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. وہ ارحم کے کمرے کی طرف بڑھی. کمرے میں ارحم بیڈ پر لیٹا تھا.
اس کے جسم پر مختلف پائپ لگے ہوئے تھے اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ مہوش آہستہ سے اس کے پاس گئی اور اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ آپ اتنے اچھے کیوں ہیں سر؟ آپ نے مجھ سے اتنا بڑا سچ کیوں چھپایا؟ مہوش نے روتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا چہرہ رکھ دیا۔ ارہم کی آنکھیں ہلکی سی کھلیں۔ اس نے مہوش کے سر پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا اور مدھم آواز میں بولا، تمہاری آنکھوں میں آنسو مجھے اچھے نہیں لگتے مہوش۔ مہوش نے مسکرا کر اپنے آنسو پوچھے، لیکن ابھی یہ خوشی چند لمحوں کی تھی کہ شہریار کے فون کی بیل بجی۔ شہریار نے فون اٹھایا اور چند سیکنڈ بعد اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس نے گھبرا کر ارہم اور مہوش کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا شہریار؟ ارہم نے کمزور آواز پوچھا۔ شہریار کی آواز لرز رہی تھی۔ ارہم، چودھری سولت نے حویلی پر حملہ کر دیا ہے۔ تمہاری امی اور نازش کو اس نے یرغمال بنا لیا ہے اور وہ تمہاری جان کے بدلے حویلی کی جائیداد مانگ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی بیڈ پر لیٹے ارہم کی ECG مانیٹر کی لائن یکدم تیز ہو گئی۔ مانیٹر کی تیز بیپ نے کمرے میں موجود ہر شخص کی حواس اڑا دیے تھے۔ ارہم نے بغیر اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر فوراً بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن آپریشن کے شدید درد کی وجہ سے اس کے منہ سے ایک آہٹ نکلی اور اس کا ہاتھ اپنے زخم پر چلا گیا۔ ارہم، نہیں، تم اس حالت میں بالکل نہیں اٹھ سکتے۔ شہریار نے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے پکڑ کر دوبارہ بیڈ پر لٹانے کی کوشش کی۔ شہریار، تم پاگل ہو گئے ہو۔ امی اور نازش چودھری سولت کے قبضے میں اور تم مجھے یہاں لیٹنے کا کہہ رہے ہو۔ ارہم کی آواز میں غصے کے ساتھ ساتھ شدید تکلیف کی کرہا بھی شامل تھی۔ اس نے اپنے جسم سے ڈرپ کی سوئی کھینچ کر نکال دی اور اپنے کپڑے درست کرنے لگا۔ مہوش جو اب تک خاموش کھڑی تھی تیزی سے ارہم کے سامنے آئی اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں التجا اور خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کو اندازہ بھی ہے آپ کی کڈنی کا آپریشن ابھی کچھ گھنٹے پہلے ہوا ہے۔ اگر آپ کا زخم کھل گیا تو آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ ارہم نے مہوش کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی سرد نگاہوں میں پہلی بار ایک عجیب سی نرمی آئی، لیکن وہ نرمی فوراً ہی اس کی انا اور فرض کے پیچھے چھپ گئی۔ مہوش، وہاں میری ماں کی جان خطرے میں ہے۔ اگر آج مجھے کچھ ہو بھی گیا تو مجھے افسوس نہیں ہوگا، لیکن میں اپنی ماں کو اس درندے کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ تو میں بھی آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گی۔ مہوش نے حتمی لہجے میں کہا، میں بھی آپ کے ساتھ حویلی چلوں گی۔ شہریار نے ارہم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے پولیس کو اطلاع دے دی ارہم، لیکن چودھری سولت بہت چلاک ہے۔ ہمیں ہنگامی طور پر اندر جانا ہوگا۔ گاڑی میں نکلتے ہیں۔ خانزادہ حویلی کا عالی شان ڈرائنگ روم اس وقت خوف کے سائے میں ڈوبا ہوا تھا۔ چودھری سولت صوفے پر ٹانگ رکھ کے بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ 4 مسلح گارڈز کھڑے تھے۔ بلقیس بیگم اور نازش ڈرائنگ روم کے کونے میں بٹھائی گئی تھی، جہاں نازش مسلسل رو رہی تھی اور بلقیس بیگم کے چہرے پر خوف واضح تھا۔ چودھری سولت، تمہیں اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ ارہم تمہیں نہیں چھوڑے گا، بلقیس بیگم نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ چودھری سولت نے قہقہ لگایا، جس سے پورے ہال میں اس کی بھیانک آواز گونج اٹھی۔ بیگم صاحبہ، ارہم خانزادہ اس وقت ہسپتال کے بیڈ پر پڑا اپنی آخری سانسیں گن رہا ہوگا۔ اس کی کڈنی نکل چکی ہے، وہ اب کیا ہی میرا مقابلہ کرے گا۔ اسی وقت حویلی کے مین ہال کا بھاری لکڑی کا دروازہ زور سے کھلا۔ ارہم خانزادہ اپنے سفید کرتے پر لگے خون کے ہلکے دھبے کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کے ایک طرف شہریار اور دوسری طرف مہوش موجود تھی۔ اگرچہ ارہم کا رنگ زرد پڑ چکا تھا اور اس کے قدموں میں ہلکی سی لڑکڑاہٹ تھی، لیکن اس کی آنکھوں کی روب دار چمک اب بھی قائم تھی۔ چودھری سولت حیرت سے صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارہم، تم زندہ ہو؟ ارہم نے اپنے دونوں ہاتھ جیب میں ڈالے اور آہستگی سے آگے بڑھا۔ تم نے کیا سوچا تھا سولت کہ تمہاری اس چھوٹی سی چال سے ارہم خانزادہ کا باپ ختم ہو جائے گا؟ بلقیس بیگم نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ارہم بیٹا، تم یہاں کیوں آئے؟ تمہاری حالت دیکھو۔ امی آپ خاموش رہیں، ارہم نے بلقیس بیگم کی طرف دیکھے بغیر کہا اور اپنی نظریں چودھری سولت پر جما دی۔ بتاؤ سولت، کیا چاہیے تمہیں؟ جائیداد کے کاغذات یا مجھ سے پرانا حساب؟ چودھری سولت نے اپنی جیب سے پستول نکالی اور ارہم پر تان دی۔ مجھے تم دونوں باپ بیٹوں کا غرور مٹی میں ملانا ہے ارہم۔ تیرے باپ نے مجھے کورٹ میں ذلیل کیا تھا اور آج میں تجھے گولی مار کر اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچاؤں گا۔ مہوش فوراً ارہم کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی۔ نہیں، آپ ان کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ چودھری سولت نے تن سے مہوش کو دیکھا۔ اوہ، تو یہ وہی لڑکی ہے جس کے لیے تم نے اپنے خون کا سودا کر لیا ارہم؟ کتنی بیوقوف ہو، یہ لڑکی بھی کتنی بیوقوف ہے۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے باپ کی موت کے پیچھے بھی میرا ہی ہاتھ تھا۔ یہ بات سنتے ہی ڈرائنگ روم میں جیسے وقت تھم گیا۔
مہوش کے وجود پر سکتہ طاری ہو گیا۔ کیا؟ مہوش نے ہکلاتے ہوئے چودھری سولت کی طرف دیکھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے ابو، ان کو تو ہارٹ اٹیک سے موت ہوئی تھی۔ ہارٹ اٹیک؟ چودھری سولت نے قہقہ لگایا۔ وہ ہارٹ اٹیک نہیں تھا بی بی، میں نے ان کے دواؤں کے ڈبے بدل دیے تھے، کیونکہ تمہارا باپ ارحم کے باپ کی بے گناہی کا ثبوت کورٹ میں لانے والا تھا، اور ارحم یہ 7 سالوں سے جانتا تھا، لیکن اس نے تم سے چھپائی تاکہ تم ٹوٹ نہ جاؤ۔ مہوش نے پیچھے مڑ کر ارحم کو دیکھا، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ ارحم نے آنکھیں اپنی نظر جھکا لی۔ سر، کیا یہ سچ کہہ رہے؟ مہوش نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ مہوش، اس وقت یہ سب باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، ارحم نے دھیرے سے کہا۔ جواب دے مجھے ارحم صاحب۔ مہوش چیخی۔ کیا میرے ابو سچے تھے؟ کیا آپ جانتے تھے کہ ان کا قتل ہوا ہے؟ ہاں۔ ارحم نے گہرا سانس لیا اور مہوش کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں جانتا تھا، اور میں تم سے شادی صرف تمہیں بچانے کے لیے نہیں، بلکہ تمہارے باپ کی بے گناہی کا حق ادا کرنے کے لیے کرنا چاہتا تھا۔ بلقیس بیگم اور نازش دونوں یہ سن کر سکتے میں آ گئی۔ نازش کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، اور بلقیس بیگم کو اپنی غلطی اور مہوش پر کیے گئے ظلم کا شدت سے احساس ہوا۔ بہت ہو گیا یہ جذباتی ڈرامہ، چودھری سولت غصے سے چیخا۔ اب تم سب کا قصہ ختم۔ چودھری سولت نے جیسے ہی ٹریگر پر انگلی دبائی، باہر سے پولیس کی گاڑیاں سائرن بجاتی ہوئی حویلی میں داخل ہوئیں۔ شہریار نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہی فوراً اشارہ کیا۔ ارحم نے اپنی تمام تر طاقت جمع کر کے چودھری سولت کے ہاتھ پر زوردار وار کیا، جس سے پستول دور جا گری۔ شہریار اور ارحم کے سیکیورٹی گارڈز نے چودھری سولت کے گارڈز پر حملہ کر دیا، اور پولیس نے ڈرائنگ روم میں داخل ہو کر چودھری سولت کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ چودھری سولت، تمہارے گینگ کے تمام ثبوت اور ہسپتال والے حملے کی ریکارڈنگ ہمارے پاس آ چکی ہے۔ اب تمہاری باقی زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزرے گی۔ انسپکٹر نے آگے بڑھ کر چودھری سولت کو ہتھکڑی لگا دی۔ چودھری سولت کو پولیس گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئی۔ خطرہ ٹل چکا تھا، لیکن ارحم کے جسم سے طاقت بالکل ختم ہو چکی تھی۔ اس کے زخم سے خون تیزی سے بہنا شروع ہو گیا تھا، اور اس کا سفید کرتا سرخ ہو چکا تھا۔ ارحم! بلقیس بیگم چیختے میں آگے بڑھی۔ ارحم کا جسم ڈگمگایا اور وہ سیدھا فرش پر گرنے لگا۔ مہوش نے فوراً آگے بڑھ کر اسے اپنی آغوش میں سنبھالا۔ ارحم صاحب، آنکھیں کھولیں، ارحم! مہوش روتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھامے پکار رہی تھی۔ ارحم نے اپنے خون آلود ہاتھوں سے مہوش کے گال پر ہلکا سا ہاتھ رکھا، اور اس کی لبوں سے ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا مہوش، تم پر میرا قرض ہے۔ ارحم کی آواز اتنی انتہائی مدھم ہو گئی اور اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ ارحم! ارحم! مہوش کی دردناک چیخ سے پورا ڈرائنگ روم گونج اٹھا۔ شہریار نے فوراً ایمبولینس کو کال ملائی، جبکہ بلقیس بیگم فرش پر بیٹھ کر اپنی بہو کے پاس اپنے بیٹی کی زندگی کی دعائیں مانگنے لگی۔ اگلی صبح ہسپتال کے ICU کے باہر گہری خاموشی تھی۔ ارحم کو دوبارہ ایمرجنسی آپریشن کے لیے لے جایا گیا تھا، اور گزشتہ 6 گھنٹوں سے اندر آپریشن جاری تھا۔ بلقیس بیگم بینچ پر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی، اور ان کے ساتھ نازش بھی خاموش کھڑی تھی۔ مہوش ICU کے شیشے کے پاس کھڑی اندر دیکھ رہی تھی، جہاں ارحم زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ بلقیس بیگم آہستہ سے اٹھیں اور مہوش کے پاس آئیں۔ انہوں نے کپکپاتے ہاتھوں سے مہوش کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مہوش نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ بلقیس بیگم کی آنکھوں میں شرمندگی اور پچھتاوا تھا۔ مجھے معاف کر دو بیٹی۔ بلقیس بیگم کی آواز روند گئی۔ میں نے تمہیں ذلیل کیا، تمہیں نوکرانی کا، جبکہ تم میرے بیٹی کی زندگی ہو اور اس گھر کی عزت بچانے والی نکلی۔ مجھے معاف کر دو مہوش۔ مہوش نے بلقیس بیگم کے ہاتھ تھام لیے۔ خالہ جان، ایسا مت کہیں، آپ ارحم کی ماں ہیں، آپ کا حق ہے۔ اسی وقت ICU کا دروازہ کھلتا ہے اور سینئر ڈاکٹر باہر آتا ہے۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے تاثرات تھے، لیکن آنکھوں میں ایک امید تھی۔ مہوش اور بلقیس بیگم فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگی۔ ڈاکٹر صاحب، ارحم کیسا ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ مہوش نے گھبرا کر پوچھا۔ ڈاکٹر نے اپنے دستانے اتارے اور ایک گہری سانس لی۔ ہم نے خون کے بہاؤ کو روک دیا ہے اور انفیکشن کو بھی کنٹرول کر لیا ہے، لیکن… ڈاکٹر رک گیا۔ لیکن کیا ڈاکٹر؟ شہریار نے جلدی سے پوچھا۔ مسٹر ارحم کو ہوش تو آ گیا، لیکن ان کی حالت ابھی بھی نازک ہے۔
وہ مسلسل کسی کا نام لے رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے مہوش کی طرف دیکھا۔ مسز ارم، وہ آپ کو بلا رہے ہیں، آپ اندر جا سکتی ہیں۔ مہوش نے اپنے آنسو پوچھے اور فوراً آئی سی یو کے اندر قدم رکھا۔ اندر ارہم بیڈ پر لیٹا تھا، اس کا چہرہ بالکل زرد تھا اور آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا۔ مہوش آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی اس کے بیڈ کے قریب پہنچی۔ ارہم نے جیسے ہی مہوش کو دیکھا اس نے اپنا ماسک تھوڑا سا نیچے کیا۔ مہوش، ارہم کی آواز بالکل باریک اور کمزور تھی۔ مہوش نے بیڈ کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں یہاں ہوں ارہم صاحب، میں کہیں نہیں جا رہی۔ ارہم نے مہوش کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب نفرت کی جگہ صرف اور صرف محبت اور فکر نظر آ رہی تھی۔ کیا تم نے مجھے معاف کر دیا؟ ارہم نے مدھم آواز میں پوچھا۔ مہوش نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر ارہم کے ہاتھ پر گرا۔ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے ارہم صاحب، میں نے آپ کے اتنے بڑے خلوص کو نفرت سمجھا۔ آپ نے میرے اور میرے بھائی کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی۔ ارہم نے اپنے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ سجائی۔ تو پھر اب ہمارا کیا ہوگا مسز ارہم خانزادہ؟ مہوش نے ارہم کے ہاتھ پر اپنا چہرہ رکھا۔ اب وہی ہوگا جو آپ چاہیں گے، میری پوری زندگی آپ کے پاس رہوں گی آپ کا قرض اتارنے کے لیے۔ لیکن اسی وقت مانیٹر پر ایک عجیب سی غیر معمولی بیپ گونجی اور ارہم کی آنکھیں دوبارہ بند ہونے لگیں۔ ارہم صاحب، ارہم! مہوش گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ ارہم نے کوئی جواب نہیں دیا اور اس کا ہاتھ مہوش کی گرفت سے چھوٹ کر بیڈ پر گر گیا۔ مانیٹر کی اسٹریٹ لائن تیز آواز کے ساتھ چلنے لگی۔ مہوش کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا ارہم خانزادہ اپنی زندگی کی جنگ ہار چکا تھا؟ مانیٹر کی تیز اور مسلسل آواز سن کر ڈاکٹرز اور نرسیں بھاگتی ہوئی روم میں داخل ہوئی۔ کوڈ بلیو، فوراً ڈی فیبریلیٹر لے کر آؤ، ڈاکٹر نے چیخ کر ہدایت دی۔ نرس نے مہوش کو بازو سے پکڑ کر باہر کرنے کی کوشش کی۔ میڈم، آپ باہر جائیں پلیز۔ نہیں ارہم آنکھیں کھولیں۔ مہوش روتے ہوئے چیخیں، اس کے ہاتھ ارہم کے ہاتھ سے چھوٹ رہے تھے۔ شہریار نے فوراً اندر آ کر مہوش کو سنبھالا اور روتی ہوئی مہوش کو زبردستی روم سے باہر لے آیا۔ باہر بلقیس بیگم اور نازش بھی بدحواس کھڑی تھی۔ مہوش ہسپتال کی ٹھنڈی زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ یا اللہ، میرے ارہم کو بچا لے، میں نے ابھی تو ان کی سچائی سمجھی ہے، مجھے یوں تنہا مت کر۔ مہوش نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر گڑ گڑا کر دعا مانگی۔ پورے 15 منٹ بعد باہر کا ماحول یوں تھا جیسے کسی کا دم گھٹ رہا ہو۔ ہر ایک سیکنڈ سالوں جیسا لمبا لگ رہا تھا۔ بالآخر روم کا دروازہ کھلا، سینئر ڈاکٹر باہر نکلے۔ ان کے چہرے پر ایک گہری سانس اور سکون کے تاثرات تھے۔ مہوش فوراً اٹھی۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر نے اپنے ہاتھ جوڑ کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، معجزہ ہو گیا مسز ارہم، ان کا دل دوبارہ دھڑکنا شروع ہو گیا، حالت اب بالکل خطرے سے باہر ہے، آپ لوگ اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ سنتے ہی بلقیس بیگم نے روتے ہوئے سجدہ شکر کیا۔ مہوش نے اپنے آنسو پوچھا اور اس کے دل کو ایسا سکون ملا جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ 1 مہینے بعد خانزادہ حویلی کو ایک بار پھر دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ 14 سولت کو اس کے جرم کی پاداش میں عمر قید کی سزا ہو چکی تھی اور مہوش کے چچا اور چچی اپنے کیے پر شرمندہ ہو کر محلہ چھوڑ کر جا چکے تھے۔ سامر اب بالکل ٹھیک اور صحت مند ہو کر اسکول جانا شروع ہو چکا تھا اور حویلی میں ہی سب کے ساتھ رہ رہا تھا۔ بلقیس بیگم نے مہوش کو دل سے اپنی بیٹی بنا لیا تھا اور نازش بھی اپنی غلطی سدھار کر ان کے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ حویلی کے وسیع لان میں شام کا دلکش ماحول تھا۔ سامر اور شہریار لان میں کرکٹ کھیل رہے تھے اور ان کی نوک جھونک سے پورا لان گونج رہا تھا۔ ارے یار سامر، تم تو ارہم سے بھی زیادہ سخت بالنگ کرواتے ہو۔ شہریار نے آؤٹ ہونے پر ڈرامائی انداز میں اپنا بیٹ زمین پر رکھا۔ ارہم جو بالکل صحت مند اور تر و تازہ نظر آ رہا تھا، ڈرائنگ روم کی بالکنی میں کھڑا یہ سب دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ مہوش ہاتھ میں گرم چائے کی ٹرے لیے ارہم کے پاس آئی۔ اس نے چائے کا کپ ارہم کی طرف بڑھایا۔ یہ لیں آپ کی چائے خانزادہ صاحب، مہوش نے ہلکی سی شرارت سے کہا۔ ارہم نے چائے کا کپ تھاما لیکن اس کی نظریں مہوش کے چہرے پر ہی جم گئی تھیں۔ مسز ارہم، کیا آج بھی میں تم پر وہی سخت دل اور غصیلا باس لگتا ہوں؟ ارہم نے کپ سے ایک گھونٹ لیتے ہوئے آبرو اٹھا کر پوچھا۔ مہوش نے مسکرا کر اپنی نظریں جھکائیں۔ آپ سخت دل بالکل نہیں ہیں، آپ تو بس اپنی محبت اور خلوص کو سخت رویے کے لباس پہنا کر رکھتے ہیں۔ ارہم نے چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور مہوش کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم نے مجھے بدل دیا مہوش، تم نے مجھے سکھایا کہ رشتوں میں انا سے زیادہ جذبات اور اپنائیت کی قیمت ہوتی ہے، اور آپ نے مجھے سکھایا ارہم صاحب کہ ہر سخت رویے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مجبوری یا گہرا درد چھپا ہوتا ہے۔ ہم اکثر انسان کو سمجھے بغیر اس پر حکم لگا دیتے ہیں۔ مہوش کی آنکھوں میں سچائی کی چمک تھی۔
ارحم کے لبوں پر ایک مکمل اور دلکش مسکراہٹ آئی۔ اس نے مہوش کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کی اور مدھم آواز میں بولا، تو اب بتاؤ مسز ارحم، کیا تمہاری طرف سے میرا قرض پورا ہو گیا؟ مہوش نے ارحم کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف محبت کا سمندر تھا۔ وہ مسکرائی اور بولے، نہیں خانزادہ صاحب، یہ محبت کا قرض ہے اور یہ قرض ہم پوری زندگی ایک ساتھ رہ کر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا اور اس خوبصورت شام کے ساتھ ان کی زندگی کا ایک نیا خوشگوار اور محبت سے بھرا باب شروع ہو گیا۔